مطلب یہ ہے کہ تاکید نہ کریں، یہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو خواص یا اہل شوق ہیں۔ نفلیں ظاہر ہے کہ اہل شوقی کے لیے ہیں، یہ مدارج موجود ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق صوفیہ کرام سنت کی پیروی کرتے ہیں اور ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں جن میں بعض کا ذکر قرآن میں ہے اور بعض کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ جس کے بارے میں نے کہا تھا وہ قرآن کی تصویر ہے۔ مثلا رات کو عبادت کرنے کا ذکر قرآن میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہر وقت ذکر کرنا، وہ بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جیسے وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یعنی کھڑے بیٹھے اور لیٹے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر۔ صوفیہ کرام ہی اس حکم کو اور اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ مثلا ترک دنیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاندی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، ایک رات بھی اس کے اوپر گزرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ جس دن آیا اسی دن خرچ کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ رات کو گھر میں سونے یا چاندی کا ایک سکہ بھی نہ رہے۔ صرف صوفیہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، کسی اور نے عمل نہیں کیا۔ اس قسم کی بہت سی سنتیں ہیں، اخلاقی سنتیں ہیں جو عام طور پر لوگ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، لیکن صوفیہ کرام خاص طور سے انہیں اپنا دستور بنائے ہوئے ہیں، جیسے تواضع ہے، عاجزی ہے، لوگوں کی خدمت ہے اور کئی دوسری باتیں ہیں۔ صوفیہ کرام کا پورا مسلک قرآن میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص پہلو اس میں نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسی بات کہی پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی ان کے اخلاق تھے، یعنی ان کا اخلاق قرآن تھا۔ خلق قرآن، یعنی ان کے خلق وہی تھے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کا عمل جو ہے وہ قرآن کی تصویر ہے، یعنی اس کی شکل ہے، صورت ہے۔ جیسے ایک روح ہوتی ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جسم ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ روح کی تصویر ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی روحانیت، وہ سب قرآن کی تصویر ہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا صلاۃ الخوف میں پہلی رکعت کے بعد سلام پھیر کر الگ ہو جاتے ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بہت اختلاف ہے کہ وہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے 5-6 ائمہ اور علماء نے طریقے بیان کیے ہیں، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ قرآن سے تو صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں اور ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت پڑھے، دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے، جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے وہ آ جائیں اور دوسری رکعت پڑھیں اور پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ دوسری رکعت میں کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ بعد میں پڑھیں، بعض لوگوں نے کہا کہ پہلا گروہ بعد میں پڑھے، دوسرا گروہ اسی وقت پڑھ لے۔ مختلف شکلیں، اصل میں اس کا کبھی موقع نہیں آیا، عملی طور پر ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہو۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مستحب وہ مدارج ہیں جو ابھی بیان کر رہا تھا۔ مستحب اصل میں سنت موقدہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ سنتیں جن کے اوپر زیادہ تاکید نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کبھی کبھی جن پر عمل کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن کسی سے فرمایا نہیں، لیکن خود کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتنی ضروری نہیں ہے، اگر کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ انہی صاحب نے دریافت کیا کہ اگر یہ سنت غیر موقدہ ہیں تو اس کے لیے ٹرم کیوں ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل مستحب زیادہ پرانی ٹرم ہے، ٹرمز انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ علماء مختلف زمانے میں وہ ٹرمز اختیار کرتے ہیں۔ سنت موقدہ اور سنت
غیر مؤکدہ اس وجہ سے انہوں نے بنائے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ دونوں سنتیں ہیں، لیکن ایک کے اوپر زیادہ تاکید ہے اور دوسرے کے اوپر کم، لیکن اصل ٹرم مستحب ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز جو بہتر ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سنت ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید نہیں کی۔ سنت مؤکدہ کو سنت اور غیر مؤکدہ کو مستحب کہتے ہیں۔